محترم ناظرین و ناظرات، آج ایک مرتبہ پھر اپنے ہفتے وار تجارتی پروگرام آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستانی معیشت کو کیسے بچائیں۔ تو دیکھیے، اس وقت جو نئی حکومت آئی ہے یہ معیشت کے حوالے سے کافی فکر مند ہے۔ انہوں نے جو اقتصادی ایڈوائزری کونسل بنائی تھی اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ ایک بحرانی کیفیت ہے معیشت کی، اور پوری دنیا میں کی طرف سے تھریٹس ہیں پاکستان کو، مختلف سیاسی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، اور ڈالر کی قیمت ایک دم سے شوٹ کر گئی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی جو تاجر جو باہر مختلف چیزوں کے حوالے سے ٹینڈر وہ دے رہے تھے، تو ان کی کوٹیشن جو ہے اب ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی ہل گئی ہے، اور ڈالر جو ہے بہت شوٹ کر گیا، ان کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ تو اس قسم کی ایک بحرانی سی کیفیت ہے جس میں جو مارکیٹ ہے وہ تھوڑی سی ہلی ہوئی ہے، اور ہمارے تاجر جو ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے درمیانے درجے کے تاجر ہیں مینوفیکچرر ٹائپ کے، تو ان کے لیے کافی ایشوز پیدا ہوئے ہیں، اور ویسے اوور آل جو ہے وہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے بھی کافی فرق پڑا ہے۔ تو ایسے میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اسلامک معلومات کی روشنی میں بھی اور جو کنونشنل اور فنی معلومات ہے اس کی روشنی میں بھی۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں، معاشی ایشوز کیا ہیں، ہر معیشت کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کسی بھی معیشت کا اگر ہم تجزیہ کریں تو یا تو ان کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے وہ مس یوز ہو رہا ہوتا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یا پروفیشنلی استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں لیکیجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سرمایہ وہ نتائج نہیں دے رہا ہوتا جو کہ اس کو دینے چاہیے۔ دوسرا ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ سرمایہ کی کمی ہو سکتی ہے، کہ مزید سرمایہ چاہیے اور سرمایہ فائنانس کرنے کے لیے ہمیں کوئی اس طرح کی سورس نہیں مل رہی، تو اس طرح کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں ذرا اس پر بھی فوکس کرنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے نئی مارکیٹس تلاش کر سکتے ہیں، کہاں سے ہمارے پاس زیادہ پیسہ آ سکتا ہے، فائنینسنگ کہاں سے آسان شرائط کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ یعنی چیزوں کو کس طرح سے پروموٹ کریں گے، اپنے سسٹمز کو کیسے ٹھیک کریں گے۔ جو ہمارے پرانے سسٹمز ہیں اس کے اندر یقینی طور پہ پیچیدگیاں ہیں، خرابیاں ہیں، خود ہمارے اندر اخلاقی طور پہ خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اچھی طریقے سے ایک قوم کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہم کام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم مفاد پرستی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ایشوز پیدا ہو رہے۔ تو ان تمام ایشوز کو ہم ایک ایک کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں جہاں پر ہم اپنا جو موجودہ سرمایہ ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں، اس کو ہم سنبھال سکتے ہیں، اس کو زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور بچت بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی طرف ہم تھوڑا جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں شریعت کی بنیادی ہدایات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ خرچے میں کمی کرنا یہ آدھی معیشت ہے، یعنی معیشت کے مسائل کا آدھا حل اسی کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں بچت کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اگر ہم اس وقت مالی بحران میں ہیں اور ہم اسی طرح اپنے پرانے لائف اسٹائل پہ چلیں گے، پرانی جو ٹریڈیشنز ہیں ہماری اس پر ہم چلیں گے، جو رسم و رواج ہمارے ہیں جن پر ہم خرچ کرتے آئے ہیں، جس کی کوئی خاص وجہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، ہماری قوم کرتی آئی ہے، ہمارا فرقہ کرتا آیا ہے، ہمارا مسلک کرتا آیا، تو ہم ان چیزوں کو اسی طرح کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ملک کے حالات اس طرح کے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں اس پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جو فرائض واجبات ہیں اس پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جو مذہبی طور پہ ضروری چیزیں ہیں ان پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لیکن جو ٹریڈیشنز ہیں، جو روایات ہیں، جو ہم ویسے ہی اپنی تنخواہ اچھی ہونے پہ ویسے اپنا لائف اسٹائل بڑھا لیتے ہیں، ان چیزوں پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ نئے سال کا آغاز ہے تو محرم کے حوالے سے بھی میں عرض کروں گا کہ محرم کے اندر ہم ایک ہمارے اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں۔ اچھا، محرم کے بعد ربیع الاول میں جا کر پھر دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے
وہ بھی جلوس نکالتا ہے. یہ دونوں جلوس ظاہر ہے کہ اپنی اپنی ایک مذہبی عقیدت ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے. حضرت حسین سے بھی محبت ہے ہمیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے, لیکن یہ جو جلوس کا سلسلہ ہے ظاہر ہے کہ یہ کوئی مذہبی عبادت نہیں ہے, ایک روایتی چیز ہے, ایک رسمی چیز ہے جو کہ ان کے بزرگوں نے شروع کی اور پھر آگے انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا. تو اگر سنی اور شیعہ دونوں علماء بیٹھ جائیں اور وہ اس پر غور کر لیں کہ بھئی جو ہمارے یعنی مذہبی ضروری چیزیں ہیں, جو ہمارے عقائد نظریات ہیں, اس پہ تو ہم سمجھوتہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں. مثلا ہم جلوس جو ہے فرض کریں یہ طے ہوتا ہے کہ نہیں نکالیں گے تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ کوئی مذہبی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی اس سے تو ہماری شناخت ہی اسی سے ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑتے, کوئی بھی بات کرتا ہے تو ہم دوسرے درجے میں پھر ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس پہ غور فرما لیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اس کا یعنی والیوم کم کر دیں, کیونکہ جب آپ والیوم کم کریں گے تو خرچے جو ہے وہ ایک دم سے یعنی ملینس ہمارے سیو ہونا شروع ہو جائیں گے. فرض کریں کہ ہم کوئی ایسا پیٹرن تیار کر لیتے ہیں جس کے ذریعے سے مطلب جلوس بھی آپ کا نکل آئے اور ساتھ میں ملک کی معیشت بھی ڈسٹرب نہ ہو, تو وہ سب سے بہترین سولوشن ہو جائے گا. آپ کی بات بھی رہ جائے گی اور جو ملک کا مفاد ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگا. مثلا ہم کیونکہ کراچی میں رہتے ہیں تو ہم کراچی کی مثال میں دیتا ہوں کہ کراچی میں مثلا لیاری ایکسپریس وے ہے. لیاری ایکسپریس وے کو اگر ایک دن کے لیے جلوس کے لیے وہ ریزرو کر لیا جائے اور اس پہ گاڑیاں نہ چلیں تو جلوس جو ہے وہ پل کے ذریعے سے اوپر سے جائے گا. اچھا جلوس کیونکہ وہ ایک ہی خاص جگہ پہ ہوگا, اس کی سیکیورٹی آسان ہوگی, اس کی مانیٹرنگ آسان ہوگی, اس پر کوئی دہشت گردی وغیرہ کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو چیک کرنا آسان ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نیچے جو ملک یعنی شہر ہے وہ بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگا, شہر بالکل اسی طرح سے اوپن ہوگا جیسے کہ نارمل دنوں میں ہوتا ہے. تو آپ کی ایک مذہبی جو آپ کی ذمہ داری تھی یا آپ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے وہ بھی پورا ہو گیا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک یعنی ملک کو یہ فائدہ ہو گیا کہ اس دن اکانومی بند نہیں ہوئی بلکہ اس دن جو ہے سیکیورٹی کے ایشوز بھی پیدا نہیں ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ محرم میں صرف 10 محرم کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے 2-3 دن پہلے سے مارکیٹیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے وہ کنٹینر لگا کے جو ہے سڑکیں بلاک کی جاتی ہیں. بہت بڑے پیمانے پہ سیکیورٹی کا عملہ انوالو ہوتا ہے, بہت خرچہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کے کہیں پرامن طور پہ یہ سب کچھ ہو پاتا ہے. تقریباً یہ صورتحال جو ہوتی ہے وہ ربیع الاول میں بھی ہوتی ہے. اگر ہم آپس میں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کو اعتماد دیں اور ہم ایک دوسرے سے کہیں کہ بھئی ہمارا آپس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں, آپ کے جو عقائد ہیں وہ آپ کے عقائد ہیں, جو آپ کی رسومات ہیں آپ کی رسومات ہیں, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم صرف اس لیے ایک ہو جائیں, ایک بات پر جمع ہو جائیں تاکہ ہم اپنے ملک کو بچت کر کے دے سکیں. اور وہ بچت کرنے کا سادہ سا فارمولا میں نے عرض کیا کہ اس کو منیمائز کریں. میں یہ نہیں کہتا ختم کریں, کیونکہ جو صدیوں سے ایک چیز چلی آ رہی ہوتی ہے اس کو فوری طور پہ ختم کرنا خود اس اسکول آف تھاٹ کے لیے, یعنی وہ سمجھدار لوگ بھی ہوں گے تو بھی وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے لوگ نہیں مانیں گے. تو میں اس قسم کا مطالبہ نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس پہ آ سکے کہ آپ اس کو منیمائز کر لیں تو اس کے ظاہر ہے کہ بہت اچھے نتائج آ سکتے ہیں اور دونوں چیزیں ہو جائیں گی. آپ جو اپنی ایک شناخت کے طور پہ آئیڈینٹی کے طور پہ اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ ہو جائے گا اور سیکیورٹی وغیرہ کے ایشوز بھی ختم ہو جائیں گے, اکانومی کے ایشوز بھی ختم ہو جائیں گے اور کوئی دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ بھی امید ہے کہ بہت اس کا یعنی نادر ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کی نگرانی بہت آسان ہوگی, ہر چیز کو چیک کرنا آسان ہوگا. تو یہ ایک مثال ہے اور اس میں کیونکہ محرم تھا اس لیے یہ مثال سمجھ بھی آتی ہے کہ ہم اس طریقے سے بڑے پیمانے پہ بچت کر سکتے ہیں. ہم جو جگہ جگہ سبیلیں لگا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کی جگہ ہم اسی چیز کو منیمائز کر کے ہم اس کو ڈیم فنڈ میں دیتے ہیں. ڈیم فنڈ تو ایک بہت بڑی سبیل ہے جو کہ یعنی اگلے کئی صدیوں تک جو ہے وہ لوگوں کو بینیفٹ دے گی, صدقہ جاریہ ہوگا. تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے ان کو تھوڑا منیمائز کریں. یعنی یہ وہ نیکیاں جو روایتی ہیں, ایک تو ہے کہ سڑک پر آپ سارا سال پانی پینے کا انتظام کریں, یہ تو بہت ہی اچھا ہے اس لیے کہ بہرحال شہر میں نکلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر وقت منرل واٹر خرید کے نہیں پیا جا سکتا, ہر آدمی نہیں پی سکتا. تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ
پورے شہر کے اندر اور جگہ جگہ پانی کا نظم بنائیں. لیکن یہ جو وقتی طور پہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو پانی میسر آ جائے، بلکہ یہ اپنی ایک روایتی ایک رسمی چیز ہوتی ہے. تو یہ جو رسمی چیز ہے اس کو منیمائز کر لیں. آپ پہلے 10,000 سبیلیں لگاتے تھے، اس سال آپ 5,000 سبیلیں لگا لیں، اور بقیہ سبیلوں کے جو خرچہ بچ رہا ہے اس کو آپ جو ہے وہ ڈیم فنڈ میں دے دیں. تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا، اور ہماری ایک سمجھداری کی علامت بھی ہوگی کہ ہم ایک من حیث القوم جو ہے ہم کامن سینس رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اکانومی کے لیے ہم اچھا سوچتے ہیں اور خیر خواہ ہیں. تو یہ ایک فارمولا آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے جو یعنی سسٹم بنا ہوا ہے، یعنی جو شہری علاقے ہوتے ہیں، شہری علاقوں کے مضافات میں کچی آبادیاں ہوتی ہیں، پھر کچی آبادیوں کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہوتا، اور جو شہری علاقے ہیں وہاں پر بھی بہت فرسودہ سسٹم ہے. یعنی سیوریج کا سسٹم لے لیں، پانی کا سسٹم لے لیں، بجلی کا سسٹم لے لیں، ہر چیز میں مسائل ہیں. اگر ہم ان سسٹمز کی لیکیجز کو دور کر سکیں، آپ دیکھیے جگہ جگہ پانی جو ہے وہ بہ رہا ہوتا ہے. کراچی میں ہم رہتے ہیں، کراچی میں ہم ایک گھنٹے کا راؤنڈ مار لیں تو ہمیں کم از کم 8-10 جگہ پر ہے نا نظر آئے گا کہ وہاں پر لوگ نہا رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں. کیوں دھو رہے ہیں جی؟ وہاں پر جو ہے وہ پائپ لیک ہوا ہے، اور جب پائپ مین پانی کی لائن لیک ہوئی بھی ہے تو لوگ اس کو بند کرنے کا نہیں سوچ رہے، بلکہ اس سے اضافی فوائد اٹھانے کے چکر میں وہاں کپڑے دھو رہے ہیں اور وہاں پر نہا رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. گیسز کے لیکیجز ہو رہے ہوتے ہیں، بجلی جو ہے ان کے ہمارے ہاں ایسے تار لگا دیے جاتے ہیں جس سے بجلی جو ہے رستے میں زیادہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے. اس قسم کی بہت سی یعنی انفراسٹرکچر پہ ہم نے کام نہیں کیا. اور جن اداروں کو ہم چیزیں بیچتے ہیں، مثلا کراچی میں کے الیکٹرک والے کو بیچتے ہیں، تو ان کو کراچی کے انفراسٹرکچر سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے ریکوری سے زیادہ دلچسپی ہے. اور جب وہ ریکوری سے زیادہ دلچسپی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی بھی کھیل کھیلنے سے گریز نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہم جن کمپنیوں کو چیزیں بیچتے جا رہے ہیں اور جن کمپنیوں کو جو اکثر غیر ملکی ہوتی ہیں ہم ان کے حوالے کرتے ہیں، تو ان کا تو مین جو ایک ان کا مقصد ہوتا ہے وہ نفع کمانا ہوتا ہے. ان کا مقصد ظاہر ہے کہ پاکستان کے عوام کی خدمت نہیں ہوتا. اگرچہ وہ اینول رپورٹس کے اندر بڑی اچھی باتیں لکھ کر اور اچھے خوبصورت جملے لکھ کر کہ ہم جو ہے سوشل ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جو باہر کی کمپنی ہے اس کا مقامی آبادی سے کاروباری رشتے کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں ہے. تو اس قسم کی جو لیکیجز ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. اگر ہم ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ ہمارا موجودہ سرمایہ، ہماری بجلی زیادہ بن رہی ہے اور رستے میں ضائع ہو رہی ہے. ہمارے پاس پانی بہت سارا ہے، رستے میں بہ رہا ہے. ہمارے پاس گیسز ہیں لیکن وہ گیسز جو ہے رستے میں بھی لیک ہو رہی ہے. تو یہ جو لیکیجز ہو رہے ہیں ان کو ہمیں سنبھالنا ہوگا، کیونکہ ان لیکیجز کی وجہ سے ہمارا سرمایہ کم ہو رہا ہے. اسی طرح ہمارے نظام کے اندر پیچیدگیاں ہیں، لوگوں کی اخلاقی تربیت بھی نہیں ہے. تو کبھی میراث کا مسئلہ ہے، کبھی کاروباری مسئلہ ہے، کبھی جو ہے وہ ایک علاقے میں پڑوسیوں کے شفا کے مسائل ہوتے ہیں. ہر قسم کے مسئلے میں ہماری کیونکہ اپنی اخلاقی تربیت نہیں ہے تو ہم اپنی اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جلد غصے میں آ جاتے ہیں، جلد مقدمے کر دیتے ہیں، جلد ایک دوسرے کو برا بلا کہہ دیتے ہیں، جلد تعلقات خراب کر لیتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ہماری اخلاقی تربیت کا مسئلہ ہے. پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہمارا سسٹم ہے اس میں وکیل جو ہے اس مسئلے کو جو تھوڑا تھا اس کو اور پیچیدہ بنا دیتا ہے، کیونکہ وکیل سمجھتا ہے یہ جتنا مقدمہ لمبا چلے گا تو میری دال روٹی بھی اسی سے چلے گی، تو وہ مقدمے کو لمبا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ہمارے یہاں جو عدالت کا نظام ہے، اگرچہ جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے فرمایا کہ اس مہینے ریکارڈ جو ہے مقدمے دیکھے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ایک آدھ آدمی آ جاتا ہے، اس کو ہلا دیتا ہے، حرکت کروا دیتا ہے. لیکن اصولی طور پہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری یعنی بیوروکریسی میں بھی بہت ہی رفتار کمزور ہے کام کی. ہماری پولیس وغیرہ کے اندر بھی کام بڑا آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور ہماری عدلیہ کا جو نظام ہے اس میں بھی بہت آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ دیوانی مقدمات جو ہوتے ہیں اس کے اندر پوتا جو ہے وہ یعنی دادا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے اور پوتا جو ہے اس کو اس کا حق ملتا ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جنریشنز کے بعد جا کے انصاف ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ انوکھی نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی چیز ہے. تو ہمیں ان تمام سسٹمز کو بھی ظاہر ہے کہ ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بھی لیکیجز ہیں.
بھائی ہم کیوں اپنے پیسے کو، حلال طریقے سے کمائے ہوئے پیسے کو ہم کیوں مقدموں میں اور جھگڑوں میں ضائع کر رہے ہیں؟ ہم کیوں جو ہے وہ مسلسل جو ہے ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، ایک الزام کے بعد دوسرا الزام، دوسرے الزام کے بعد تیسرا الزام؟ اس کی جگہ جو اسلام نے ہمیں مختلف طریقے دیے ہیں. ویسے تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ آپ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ کے بھی فوراً کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آتا ہے، مصالحت ہو جاتی ہے. کم از کم اس یعنی وکیل کو پیسے دینے سے بہتر ہے کہ کچھ اسی مدعا لیں جو فریق مخالف ہے، اس کو تھوڑے سے پیسے چھوڑ کر آپ مسئلہ حل کر لو اور جلدی حل کر لو. ورنہ تو ظاہر ہے کہ آپ ہیں تو تاجر، لیکن آپ کو آپ کی مصروفیات کے اندر اتنے گھنٹے روزانہ عدالت میں جانا بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کہ کوئی تجارتی ایکٹیویٹی تو نہیں. اگر آپ تجارتی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس قسم کے جھگڑوں سے دور رہیں. تو اخلاقی تربیت کا ایک سسٹم بھی ہمیں چاہیے ہوگا، کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنا پیسہ اپنی ہاتھوں سے ادھر ادھر لٹاتے رہیں گے. اسی طریقے سے جو ہمارا سسٹم ہے، پولیس کا سسٹم ہے، بیوروکریسی کا سسٹم ہے، عدلیہ کا سسٹم ہے، اس کے علاوہ ہمارے جو تجارتی سسٹم ہے، تجارتی سسٹم سے میری مراد ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے جو مسائل ہیں، جو اس کا انفراسٹرکچر ہے، جو اس کے اندر فائنینسنگ کے طریقہ کار ہے، اس میں جو مختلف ممالک میں جو قوانین ہوتے ہیں ان کا علم ہمارے تاجر کو نہیں ہوتا. یعنی جس طرح حلال اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس طرح ظاہر کوالٹی اسٹینڈرڈز بھی ہوتے ہیں. یورپ میں اپنے اپنے طور پہ بہت سارے اسٹینڈرڈز نافذ ہیں. اگر ہمارا تاجر جو ہے ان کی سرٹیفکیشن حاصل نہیں کرتا، بے شک اسی معیار کی چیز بنا کے بھیجتا ہے لیکن اس کی سرٹیفکیشن حاصل نہیں کرتا، تو ظاہر ہے وہ تو سرٹیفکیشن نہیں ہوگی تو وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو ہمارے تاجر کا مال جو ہے وہ پورٹ پہ جا کے پھنسا ہوا ہوگا. تو اس قسم کی بہت ساری جگہ پر ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے. یعنی یہ وہ ہمارا سرمایہ ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے حلال پیسے کا ہے، ہماری محنت کا ہے، ہم نے اس کو حاصل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو ادھر ادھر ضائع کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان تمام لیکیجز کو ہمیں روکنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کم از کم 30% اکانومی ایسی ہے جو کہ اس طرح سے ضائع ہو رہی ہے. یعنی کہیں پر لیکیجز آ گئے ہیں، کہیں سسٹم کی پیچیدگی ہے، کہیں پر جو ہے وہ ہم مقدمات میں پڑ گئے ہیں اور ایک دوسرے سے مسلسل ہمارے جھگڑے چلے جا رہے ہیں، نسل در نسل جھگڑے چلے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے بہت سارے مسئلے جب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا جو موجودہ سرمایہ ہے وہ بہت گر جاتا ہے. تو لہذا اس حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ ایکشن لینا ہوگا. کیا لینا ہوگا اور اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی محروم آبادی کو سنبھالنا ہے. جو امیر لوگ ہیں وہ تو ظاہر احتجاج نہیں کرتے اور وہ کبھی کبھی رگڑے میں آتے ہیں، اکثر تو وہ بچ جاتے ہیں، سسٹم ان کو بچا لیتا ہے. لیکن جو غریب آدمی ہے وہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے کبھی بے گناہ بھی پھنستے ہیں اور کم از کم غربت وغیرہ میں تو پسی رہے ہوتے ہیں. تو لہذا عام طور پہ یہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے، متوسط طبقہ ہوتا ہے، محروم طبقہ ہوتا ہے، یہ عام طور پہ مختلف مسائل پیدا کرنے میں ان کا ایک ہاتھ ہوتا ہے. کیسے ہاتھ ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ مثلا ان کو یعنی اب سروائیو نہیں کر پا رہے تو کچھ لوگ تو بالکل ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ تو چوری ڈکیتی کی طرف بھی نکل سکتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کم آؤٹ ہوتے ہیں تو کم از کم وہ رشوت اور اس قسم کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، وہ سروائیو نہیں کر سکتے. تو اس قسم کی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. بے روزگاری سے پریشان ہوتے ہیں، پیسے کی کمی سے پریشان ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دے پا رہے ہوتے، اس سے پریشان ہوتے ہیں. اپنی اولاد کی جو جائز ضروریات ہوتی ہیں، جو نارمل ایک ایوریج خاندان کے اندر ہونی چاہیے، تو وہ ان سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی. اور یوٹیلیٹیز ان کے جو بل ہوتے ہیں وہ نہیں ادا کر پا رہے ہوتے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے یہ پریشانی میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے. کبھی ان کو کوئی بیرونی طاقت بھی استعمال کر سکتی ہے غلط مقصد کے لیے، کبھی یہ ویسے ہی نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی یہ جو ہے وہ کوئی مزاحمت کی طرف نکل جاتے ہیں، بغاوت کی طرف نکل جاتے ہیں، چوری ڈکیتی کی طرف نکل جاتے ہیں. اور کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ یہ معاشرے میں جو کرپشن ہے، اس قسم کی چیزیں اس کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. تو ہمیں ان کو سنبھالنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی فضیلت بھی بیان کی ہے. میں حیران ہوتا تھا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے میں کون سی محنت لگتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یتیم کیونکہ محروم طبقہ ہے، اور محروم طبقہ بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. یہ وہ محروم طبقہ ہے جس کی کوئی نگرانی بھی نہیں ہے، اس کے والد صاحب جو ہے موجود نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ چچا تایا جو ہے وہ والد صاحب کی طرح سے توجہ نہیں دے سکتے.
تو ظاہر ہے کہ پھر یہ شخص جو ہے یعنی جو یتیم ہوتا ہے تو یہ عام طور پہ نہیں کر پاتا، یعنی وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتا، کہ دائیں بائیں نکل جاتا ہے اور یہ جلدی بگڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی نگرانی نہیں ہے، والدہ اس کی نگرانی کر نہیں سکتی، والد اس کا موجود نہیں ہوتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے لوگوں کو اس کا باپ بنا دیا کہ بھائی اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کو سنبھالو، اگر اس کو نہیں سنبھالو گے تو آج تو یہ بچہ ہے، کل یہ تمہارا ایک مزاحمتی شخص بن کر جو ہے معاشرے کو تباہ کرے گا، اس کو ابھی سنبھالو، ابھی اس کو عزت دو، ابھی اس کو رسپیکٹ کرو، ابھی اس کے حقوق ادا کرو. تو قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ محروم طبقے کو سنبھالنے کا حکم دے گئے. اسی طریقے سے خود قرآن کریم میں جو ہے کہ للسائل والمحروم، کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ لوگوں کے اموال کے اندر محروم طبقے کا حصہ بھی متعین ہے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ کی شکل میں بھی، اور اگر وہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں بھی واجب لیکن کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں پہ محروم طبقہ ہے، اس کے بگڑنے کا خطرہ ہے، تو امیر لوگوں کے ذمہ ہے کہ وہ ان کو سنبھالیں. اپنے علاقے کے محروم طبقے کو سنبھالنا وہاں کے امیروں کا فرض بنتا ہے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ پھر اس کو بھگتیں گے آگے چل کر. تو خلاصہ یہ کہ اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے محروم طبقے کو سنبھالنا ہے. اسی طریقے سے جو کچی آبادیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں کچی آبادیاں جو ہوتی ہیں ان کو غیر قانونی کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، پھر کئی سالوں کے بعد لیز کر دیا جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زمانہ جب انہوں نے ایک حکومت کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر پولیس والے آ کے رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اگر رہنا ہے تو ہمیں اتنے پیسے دے دو. اگر وہاں کوئی تعمیرات ہوتی ہیں وہاں پر رشوت لی جاتی ہے، وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں رشوت لی جاتی ہے. تو اس کو غیر قانونی کہنے کا اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پولیس والوں کو اس کی وجہ سے رشوت مل جاتی ہے. اس کی جگہ اگر اس کا کوئی سسٹم اس طرح کا بن جائے کہ پولیس کو وہ رشوت جانے کے بجائے حکومت کوئی ٹیکس وغیرہ کی شکل میں ان سے وصول کر لے اور ان کو پورا یعنی محفوظ ہونے کا ایک تصور دے، اور ان کی جو بجلی گیس وغیرہ کی ضروریات ہیں وہ اس کی جو اسٹینڈرڈس ہیں کہ اتنے گھر ہو جائیں تو اس کے بعد وہ فراہم کر دی جائے گی، تو اس کے اندر بھی رعایتیں دیں انہیں، اس طریقے سے ان کو سنبھال لیں. ورنہ یہ جو کچی آبادیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک تو وہاں پہ وسائل کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر بچے بگڑتے ہیں، وہاں کے نوجوان بگڑتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ہر آدمی اپنے لیے مستقل سسٹم بنا رہا ہوتا ہے، یعنی ہر آدمی پانی کا سسٹم بناتا ہے، دور کہیں سے پانی کی لائن لا رہا ہے، ہر آدمی اپنے سیوریج کا سسٹم بناتا ہے، ہر آدمی جو ہے اپنی گیس کا بجلی کا سسٹم بناتا ہے. جب وہ اس طرح سے سسٹم بناتا ہے، ایک تو اس کا خرچہ بہت زیادہ آتا ہے، اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو یہ مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس میں یعنی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک لائن اس نے ڈال دی، ایک پڑوسی نے ڈال دی، ایک سامنے والے گھر نے ڈال دی، تو اتنی ساری لائنیں جمع ہو جاتی ہیں کہ بعد میں کوئی ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی جگہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس قسم کی کچی آبادیوں کی ریگولیٹری باڈی کوئی بن جائے اور ان کو سنبھالنے کے لیے ایک سلسلہ ہو جائے، کیونکہ کچی آبادی تو ہر شہر میں ہوتی ہے، اگر ان کا باقاعدہ کوئی اچھا سسٹم بن جائے یا پہلے سے سسٹم موجود ہے اس کو بہتر بنا لیا جائے اور ان کو سنبھال لیا جائے، اور وہاں کے لوگوں کو، مقامی لوگوں کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ ہم آپ کو سہولیات دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ کو اتنے پیسے بھرنے ہوں گے تو وہ بھریں گے، ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں تو یہاں بھی کریں گے. اور دوسرے یہ کہ ہم پولیس وغیرہ کی کرپشن سے آپ کو محفوظ رکھیں گے. تو اس قسم کا اگر ان کو ایک سپورٹ دے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچی آبادیاں بھی اس طرح سے کافی محفوظ ہو سکتی ہیں. سسٹم کے حوالے سے ہمیں سسٹم کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ سسٹم، میں نے کہا سسٹم ہمارا فرسودہ ہے، اس کے اندر لیکیجز ہیں. اگر ہم اس کو سسٹم کو سنبھالیں گے، یعنی انفراسٹرکچر کا سسٹم بھی بہت کمزور ہے ہمارا. اس کے علاوہ ہماری جو انتظامیہ بیوروکریسی، اس کے اندر بڑے ایشوز ہیں، پیچیدگیاں ہیں، فائل ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہے. جب آدمی پیسے نکالتا ہے تو پھر مسئلہ حل ہوتا ہے. ہمیں اس ظاہر کے رواج کو ختم کرنا ہے اور ہمیں جو ہے اس کے اندر پروفیشنل لوگوں کو لانا ہے، ہمیں اس کا سسٹم آن لائن بنانا ہے. آپ دیکھیے نادرا کا سسٹم جس زمانے میں آن لائن نہیں تھا تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک شناختی کارڈ بنانے کے لیے لوگ 5,000 10,000 جو ہے رشوتیں لیتے تھے، اور اس کے بعد بھی جا کر بہت عرصے میں بنتا تھا اور غلط بھی بن جاتے تھے. یعنی ایک آدمی پاکستان کا ہے ہی نہیں، وہ کہیں کسی اور ملک کا ہے، لیکن کیونکہ شناختی کارڈ رشوت سے بن رہا ہے تو اس کا بھی بن جاتا تھا. اب جب نادرا والوں نے اس کو آن لائن کر دیا، کنٹرول کر دیا، تو اب رشوت کے دروازے بھی بند ہو گئے. 10 سال پہلے اگر وہ یا 20 سال پہلے جا کے وہ 10,000 روپے کا بنتا تھا تو آج وہ 2,000 میں بن جاتا ہے. یعنی اس کی قیمت گر گئی ہے. کیوں گر گئی ہے؟ کیونکہ سسٹم اچھا ہو گیا.
تو لوگوں کا اعتماد بھی بڑھا ہے، خرچہ بھی کم ہو گیا ہے، اور غلط شناختی کارڈ بننے کے امکانات بھی ختم ہو گئے. تو اسی طریقے سے ہمیں اس قسم کی تمام چیزوں کو آن لائن کرنا ہوگا، اور ہمیں اس طرح کی تمام چیزوں تک ایکسس دینا ہوگا، ایک حد تک ایکسس دینا ہوگا عوام کا، تاکہ عوام جو ہے اس بات کو سمجھ سکے کہ اب ہمیں لوٹنے والا اور کرپشن کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نہیں چل سکیں گے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے تعلیم کا جو سسٹم ہے اس کو بھی بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم تمام سسٹم کو ایک کر دیں گے. ابھی اس کی کیا تفصیل ہے ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی. تو یہ طبقاتی نظام جو ہے ختم ہونا کی اصولی طور پہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کو کرنا کیسے، اس پہ ظاہر سب کا بیٹھنا اور ہوم ورک کرنا بھی باقی ہے. یہ تو ایک بات ہے، لیکن تعلیم جو مہنگی ہو گئی ہے اس مہنگی تعلیم کو سستا کرنا، اس کے لیے مختلف ہمیں آپشنز پہ جانا پڑے گا. مثلا میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں کہ اسکول ہے یا کالج ہے یا یونیورسٹی ہے، وہ اپنی تعلیم کو بجائے اس کے کہ وہ بہت مہنگی رکھے، بجائے اس کے کہ وہ بالکل مفت میں رکھے، ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو ادھار رکھ لیں. ادھار تعلیم کا ایک کانسیپٹ ہے. ادھار تعلیم کا مطلب یہ کہ آپ ابھی پڑھ لیں، اور جب آپ کسی جاب وغیرہ پہ لگیں گے تو پھر ہم آپ سے اس کی ریکوری کریں گے. ہم آپ کو اسکالرشپ بھی نہیں دے رہے کہ کبھی بھی پیسے واپس لائیں، اور ہم آپ کو اتنا مہنگا بھی نہیں پڑھا رہے کہ آپ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں. ہم آپ کو ایک نارمل، ایک اچھی ایوریج فیس کے اندر پڑھائیں گے، لیکن ہم آپ سے مطالبہ نہیں کریں گے. فیس آپ نے بالآخر ہمیں بعد میں دینی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی کے ایکسس میں تعلیم آ جائے گی، اور جب وہ کچھ کرے گا تو کمائے گا تو وہ پھر فیس بھر بھی دے گا. وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس کو مانیٹر کرنا اور اس کا نیٹ ورک بنانا یہ ایک سسٹم ہے جو حکومت کو خود کرنا ہوگا. لیکن اگر اس طرح سے ہو سکتا ہو تو اس کے نتیجے میں تعلیم آسان ہو جائے گی، اور جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں ان کی ریکوریاں بھی زیادہ مشکل انشاءاللہ نہیں ہوں گی. تو تعلیم کا سسٹم ہمیں اچھا کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے اپنا تجارتی جو سسٹم ہے، ہم ایکسپورٹ وغیرہ کرواتے ہیں، ایکسپورٹ کے لیے ہم تھوڑا سا سبسڈی بھی دیتے ہیں، رعایت بھی دیتے ہیں، ٹیکس بینیفٹ بھی دیتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک تو یہ کہ یہ عام نہیں ہے. عام تاجر جو ہے اس کے علم میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. پھر نظام پیچیدہ ہے، فوری طور پہ وہ چیزیں اس کو ملتی نہیں ہیں. اسی طرح میں نے جیسے عرض کیا کہ مغربی ممالک میں جو بھی چیز ہم ایکسپورٹ کریں گے اس کے لیے بہت سارے کوالٹی اسٹینڈرڈس ہیں ان کے، اور وہ تمام اسٹینڈرڈ جب تک کور نہیں ہوں گے تب تک وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارے تاجر نے کوئی ہلکا پھلکا سرٹیفکیٹ لے کے وہاں بھیج دیا تو وہ وہاں سے واپس آ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی آپ کے سرمایہ کا نقصان ہے. تو اس کی جگہ یہ اویئرنیس دینا کہ کون کون سے قوانین ہیں، کون کون سی سرٹیفکیشن ضروری ہے، کون سے ملک میں کون سے قوانین کا خیال کرنا ضروری ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کرنا ضروری ہوگا. اگر یہ تمام چیزیں نہ کی جائیں تو پھر ہماری جو ایکسپورٹ کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکے گی. اچھا، اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا ان طریقوں کی طرف جو کہ ہماری اکانومی کو بوسٹ کر سکتے ہیں، جس کو ہم جو ہے بڑے پیمانے پہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک چیز تو یہی بے روزگاری کو ختم کرنا تھا، جس میں اسد عمر صاحب نے، جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں پیدا کریں گے. اور 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں ظاہر ہم ایسے پیدا نہیں کریں گے کہ سرکاری اداروں میں 1 کروڑ لوگوں کو بھر لیا جائے گا، بلکہ ہم 1 کروڑ نوکریوں کے وینیوز پیدا کریں گے. وہ کیسے کریں گے؟ وہ یہ کہ ہر اسکول میں جو ہے ہر 20 طلبہ پہ مثلا ایک ٹیچر چاہیے ہوتا ہے، اور ایک اس کا جو ہے اسسٹنٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اگر اس طریقے سے ہم 100 طلبہ کا ایک اسٹوڈنٹ کھولتے ہیں تو وہاں پہ 5 ٹیچر اور 5 اسسٹنٹ وہاں پر جو ہے وہ امپلائی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک فارمولا تھا کہ ہم ریئل اسٹیٹ کے اندر، ہم اسی طرح ایس ایم ایز کے اندر، ہم جو ہے تعلیمی سیکٹر کے اندر جو ہمارے اپنے کام کے ادارے ہیں وہاں پر ہم نوکریاں پیدا کریں، اور جب ہم نوکریاں پیدا کریں گے تو لوگ اس کے اندر امپلائی ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے، اس پر ہم کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے سے بڑا اپنے بے روزگاروں کو سنبھال سکتے ہیں. بے روزگاروں کو سنبھالنے کے لیے مائکرو فائنینسنگ ویسے بھی ایک عام چیز ہے، لیکن مائکرو فائنینسنگ کا نارمل کنوینشنل کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم ان کو انٹرسٹ بیسڈ لون دیتے ہیں، لیکن انٹرسٹ کم ہوتا ہے. لیکن انٹرسٹ جو ہے سود حرام ہے، سود پر بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جب آپ معیشت کو ٹھیک کرنے نکلے ہیں اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بالکل آپ توبہ کریں کہ ہم معیشت کے اندر سے سود کو بالکل نکالیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے برکت چاہیں گے. برکت اور چیز ہے، اور سود کے ذریعے سے جو اضافہ ہوتا ہے وہ بالکل اور چیز ہے. سود کے ذریعے سے جو اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ ربا، اللہ تعالیٰ ربا کو تباہ کرتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں. ربا والی جو بڑھوتری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چلنے والی نہیں ہے.
وَيُرْبِ صدقات اور صدقات اور یعنی خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینا، غریبوں پہ خرچ کرنا، محروموں پہ خرچ کرنا اور رفاع عامہ میں خرچ کرنا، یہ چیزیں برکت والی ہیں. تو ہم اپنی اکانومی کو جب سنبھالنے جائیں گے تو ہم بالکل کیپٹلزم کی تھیوریز پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں اپنے طور پہ مستقل تھیوریز دیتا ہے اور ظاہر ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ سود سے بالکل بچیں. تو مائکرو فائنینسنگ کا جو کانسیپٹ ہوگا ہمارے یہاں وہ سود کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، بلکہ مائکرو فائنینسنگ کا جو کانسیپٹ ہوگا وہ تقریباً ہم اس کو اگر ایک مثال کے طور پہ لے لیں تو لاہور کی ایک ہے اخوت NGO ہے. اخوت مائکرو فائنینسنگ کرتی ہے، قرضے دیتی ہے اور اس پر کسی قسم کا وہ سود نہیں لیتی، بلکہ وہ لوگوں کو لے کر چلتی ہے، ان کے بزنس جو ہے ان کو اٹھاتی ہے، ان کو کامیاب بناتی ہے اور اس کے بعد جو ہے لوگ اس کو خود ڈونیشن دے کر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے تعاون کرتے ہیں. تو اخوت والے خود کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو 100 روپے دیتے ہیں تو سود لینے والے تو اس سے 10 روپے لے لیں گے، 20 روپے لے لیں گے، ہمیں تو وہ 50 روپے لوٹا دیتا ہے. وہ کیوں لوٹا دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک نیکی اس کے ساتھ ہوئی، اب وہ اس نیکی کے بدلے میں ایک نیکی کرتا ہے. تو شریعت نے احسان کے بدلے احسان ایک ضابطہ رکھا ہے اور یہ ایک فطری ضابطہ بھی ہے. اس کے تحت اگر کچھ ملے گا وہ صحیح ہوگا اور سود کی بنیاد پر اگر ہم کچھ لیں گے تو وہ غلط ہوگا. تو ہمارے پاس پیسے بھی زیادہ آئیں گے اور ہمارے یہاں پر کوئی بے برکتی بھی نہیں ہوگی، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. تو ہمیں مائکرو فائنینسنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی مستقل ادارے بنانے ہوں گے جو کہ سود سے پاک مائکرو فائنینسنگ کریں. اچھا، مائکرو فائنینسنگ کرنے سے مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کو بزنس کا تجربہ نہیں ہوتا. وہ آپ سے 50,000 روپے لے کے جائے گا، تجربہ کرے گا، تجربے میں ناکام ہو جائے گا، پھر آپ سے کہے گا کہ میرے پیسے ضائع ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے تجربے نہیں کیے جا سکتے. اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں ان کو جس طرح سے فائنینس کرنا ہوگا اسی طرح ہمیں ان کی جو ایکسپینسز ہیں ان کی نگرانی بھی رکھنی ہوگی. اور وہ اس طرح سے کہ مطلب ہم اس کا یعنی بینک کے ذریعے سے یا جو بھی چیک کے ذریعے سے ادائیگیوں کا سلسلہ ہو جائے، کچھ ہو جائے جس کے ذریعے سے ہمارا کنٹرول اس کے اوپر ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہم اس کو بزنس کی ٹپس بھی دیں، بزنس کے حوالے سے ہم اس کو تربیت بھی دیں. وہ ظاہر ہے کہ مثلا کسی نے ٹھیلا لگا لیا، اب ٹھیلا لگانے کے ساتھ ظاہر ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں، یعنی کیا خریدنا ہے، یعنی جو بک سکتا ہو، جو سستے میں آئے اور تھوڑا سا مناسب قیمت پہ بک سکتا ہو. پھر اگر وہ بچ جاتا ہے تو اس کو کیسے رکھا جائے تاکہ وہ کم سے کم خراب ہو، اور اس کے لیے کون سے آلات اور کون سے ٹولز آپ کو چاہیے ہوں گے. مارکیٹنگ کے لیے آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے، کس طرح سے لوگوں کے گھروں تک کیسے پہنچے گا، ٹھیلا کون سی جگہ پہ لگانا چاہیے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ خالص تاجر کو سمجھ میں آتی ہیں، ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی. جس آدمی نے پہلے دن ٹھیلا لگایا اس کو تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور جب تک اسے سمجھ میں آئیں گی تو اس کے 50,000 پھک چکے ہوں گے. تو لہٰذا یہ کام اب ہمیں کرنا ہوگا اخوت کی طرز پر کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو مائکرو فائنینسنگ بھی کرے، مائکرو فائنینسنگ کے ساتھ ساتھ ان کے بزنس کو کے لیے کنسلٹنسی بھی دے اور ان کو بر وقت جو ہے کچھ سروسز بھی فراہم کرے. یہ تمام چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جب وہ باقاعدہ کمانا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد پھر حکومت ان سے مطالبہ کر سکتی ہے، ٹیکسز بھی لے سکتی ہے. حکومت ان سے یعنی کوئی فنڈ بھی بنا سکتی ہے کہ آپ اس میں جتنا ڈالنا چاہے ڈالیں. تو لوگ جب ان کو بینیفٹ ہوگا، جب وہ روزگار پہ لگیں گے اور ان کی زندگی 1 سال کے اندر بدل جائے گی تو وہ حکومت کو اتنا دیں گے جتنا کہ عام بینکوں کے ذریعے سے حکومت نہیں کما سکتی. تو مائکرو فائنینسنگ کا بہت اہم طریقہ ہے. اسی طرح جو ہمارے یہاں پہ را مٹیریل ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، را مٹیریل ایکسپورٹ کرنے کی جگہ اگر ہم ویلیو ایڈیشن پہ چلے جائیں اور ہم چیزوں کو کچھ ویلیو ایڈیٹ کرنے کے بعد بیچا کریں، اور اس کے لیے حکومت جو ہے ہمیں ایکسپورٹ کرنے پر جو حکومت ٹیکس بینیفٹ دیتی ہے اس کی جگہ حکومت ایسی مینوفیکچرنگ کے اوپر ان کو بینیفٹس دے تاکہ وہ زیادہ بنانے کی کوشش کریں اور را مٹیریل کو بیچنے سے گریز کریں. اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں سستی لیبر موجود ہے، آئی ٹی کے لحاظ سے بھی سستی لیبر موجود ہے، اکاؤنٹنگ آڈیٹنگ وغیرہ کے حوالے سے بہت لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ فارغ ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ تو بالکل فارغ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کہیں پر 4-5 گھنٹے کام کرتے ہیں، باقی وقت فارغ ہوتے ہیں. تو اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کے بارے میں کوئی ادارہ بنا دیا جائے جو کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں مثلا ان کے جتنے بھی مطلب کاروبار ہیں، مطلب امریکہ میں ایک پاکستانی ہے اس کا کاروبار ہے، وہ وہیں کے مقامی اکاؤنٹنگ کمپنی کے ذریعے سے اپنی ساری اسٹیٹمنٹس بنواتا ہے، تو ظاہر اس کو بہت مہنگا پڑتا ہوگا.
تو اس کی جگہ حکومت پاکستان ایسا کوئی پول بنا دے جہاں پر وہ آ جائے اور وہاں سے اپنے مطلب کے لوگوں سے اپنی سروسز حاصل کر لے. تو جو سروسز ہوں گی انہی سروسز کے مقابلے میں ان کو تنخواہ مل جائے گی, کمیشن مل جائے گا, کوئی مستقل سیلری وغیرہ کا کانسیپٹ نہ ہو. تو حکومت کی کوئی ذمہ داری یا لائبلٹی بھی کریٹ نہیں ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بہت سے لوگوں کو اضافی کمانے کے موقع ملیں گے, اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو ان کے خرچے کم ہوں گے. تو ہر لحاظ سے یہ ایک مفید صورت بن سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ کانسیپٹ اگر اچھا ہو جائے تو ہم پاکستانیوں سے ہٹ کر بھی پوری دنیا میں جس طرح چائنا نے سستی لیبر کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے اور وہ انڈسٹریل ہب بن گیا ہے, بالکل اسی طریقے سے پاکستان جو ہے یہ آئی ٹی ہے, اکاؤنٹنگ ہے, اس طرح کی چیزوں کے اندر ایک ہب بن سکتا ہے. پولی ٹیکنک کے جو ادارے ہیں پاکستان میں بہت سارے بنے ہوئے ہیں, حکومت کے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مٹھی ہے اور میمن انسٹیٹیوٹ ہے, اور اس طرح بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ مختلف قسم کی جو ٹیکنیکل تعلیم ہے اس کی شارٹ کورسز کرا کے لوگوں کو روزگار پہ لگا رہے ہیں. یعنی 6 مہینے کا کورس کیا تو کسی کو موبائل ریپیئرنگ پہ لگا دیا, کسی کو سافٹ ویئر پہ لگا دیا, کسی کو ہارڈ ویئر پہ لگا دیا. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی ہم لے سکتے ہیں, پولی ٹیکنک کے شعبے کو ہم بڑھائیں تاکہ لوگ جو ہے بہت تھوڑی سی مدت میں بہت کم تعلیم کے ساتھ کمانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں, اور لوگوں پر بوجھ بننے کے بجائے وہ خود بھی کمائیں اور دوسروں کو بھی کما کے دے سکیں. لیکن جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے جس پر حکومت کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ٹیکسیشن کا سسٹم ہے. ایک تو ٹیکسیشن کا جو موجودہ سسٹم ہے اس کے اندر پیچیدگیاں بہت ہیں, لوگ اس سے گھبراتے ہیں. یعنی ہم کیونکہ تجارتی مسائل پہ وہ رہنمائی بھی دیتے ہیں مفتی کی حیثیت سے, تو بہت سارے تاجر ہم سے ملتے ہیں جو کہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے, ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے, ہمارے کمپیٹیٹر ٹیکس نہیں دیتے ہیں, انڈر انوائسنگ کرتے ہیں, اور ہم اگر ٹیکس دیں گے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو ہم تو ہمیشہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا نام لو اور ٹیکس دو, ٹیکس دینا ضروری ہے, حکومت کیسے چلے گی بغیر ٹیکس کے. تو ہم اس قسم کی باتیں کہہ کے ان کو مطمئن کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ واقعتاً پیچیدہ ہے, کیونکہ جو وکیل ہم جن سے بات کرتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ نظام اتنا سادہ نہیں ہے, نظام کے اندر پیچیدگی ہے, انسان ہر چیز کو ریورس بھی نہیں کر سکتا. ایک چیز آپ نے انٹری کر دی تو اس کو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایکسس کم دیا ہوا ہے, پھر قوانین جو ہے مبہم ہے, قوانین جو ہے اس میں بعض دفعہ ڈبل ٹیکسیشن ہو رہی ہوتی ہے, یا قوانین ٹھیک ہے کہیں پہ لیکن اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جو نیک لوگ ہیں وہ ڈبل ٹیکس دے رہے ہیں اور جو نیک نہیں ہے وہ سارا ٹیکس بچا رہے ہیں. تو اس قسم کے ایشوز ٹیکسیشن کے اندر موجود ہیں. تو ٹیکسیشن کے نظام کو سادہ بنانا, اس کی پیچیدگیوں کو دور کرنا, اور پھر یہ کہ اسی کو اپنا میجر ارننگ سورس بنانا. دیکھیں حکومت کی جو ارننگس ہو رہی ہیں وہ عام طور پہ 2 طرح سے ہو رہی ہیں. یا تو وہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں جیسے بجلی بنا کے بیچ رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان کی معاوضہ وغیرہ, اور یا پھر وہ ٹیکس لے رہے ہیں. اگر آپ ٹیکس پورا نہیں لے پاتے, جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں, اور وہ جو بہت کم ہیں ان میں بھی وہ ملازم پیشہ لوگوں کی کثرت ہے, جو اصل بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو کہ بہت ٹیکس دے سکتی ہیں وہ ابھی تک ٹیکس سے باہر ہیں. تو ٹیکسیشن کے اندر آپ کو کیونکہ کم آمدنی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ ٹیکسیشن کی جگہ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, آپ فیول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. یعنی آپ جو چیز دے رہے ہوتے ہیں ملک کو جو کہ ان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اس کے اندر آپ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح نہ کریں, ان قیمتوں کو کم کریں, کیونکہ ان قیمتوں کا اثر تو ظاہر ایکسپورٹ پہ پڑ رہا ہے. بجلی مہنگی ہے, ایکسپورٹ یعنی چیزیں مینوفیکچر مہنگی ہو رہی ہیں. اگر آپ نے جو یوٹیلیٹیز ہیں, بجلی گیس وغیرہ مختلف چیزیں ہیں, فیول ہے, تو ان تمام چیزوں کو مہنگا کر دیا تو ان کی وجہ سے وہ چیزیں مہنگی بن رہی ہیں. جب وہ مہنگی بن رہی ہیں تو وہ ایکسپورٹ کیسے ہوں گی, عالمی مارکیٹ کے اندر ہمارا تاجر مقابلہ کیسے کرے گا, اور جب وہ مقابلہ نہیں کرے گا تو ہمیں زر مبادلہ حاصل ہی نہیں ہوگا. تو تاجر کو بینیفٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیزیں سستی رکھیں, اور آپ کی ارننگ کا بڑا سورس ٹیکسیشن ہو. وہ جو ٹیکسیشن ہے وہ میں نے عرض کیا کہ ٹیکسیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اور ٹیکس لگا دیں, ڈبل کر دیں ٹیکس. ٹیکس کو آپ کم کریں, کیونکہ ابھی جو آپ ٹیکس لگاتے ہیں لوگ اس سے بچتے ہیں, انڈر انوائسنگ کرتے ہیں, مختلف طریقوں سے ٹیکس آپ کو کم ہی ملتا ہے. تو جو ریزنیبل ٹیکس ہے جس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, جس کو بہت ہی مناسب سوچ سمجھ کے لگایا گیا ہو, وہ ٹیکس آپ لگائیں.
اور اس کے لیے کمپین چلائیں، علماء کے ذریعے سے بھی چلائیں، اپنے دانشوروں کے ذریعے سے بھی چلائیں، میڈیا کے ذریعے سے بھی چلائیں، اور اس کمپین کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات پہ قائل کریں کہ بھائی ہم نے اس میں بہت تبدیلیاں کر دی ہیں، اب آپ کو ہم بہت سستے ٹیکس کے ساتھ جو ہے ہم آپ کو رعایتوں کے ساتھ جو ہے ہمیں ٹیکس کے نظام میں آپ کو لانا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ اس طرح سے ہم کر لیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا ٹیکسیشن نظام کے اندر ایگریکلچر کا شعبہ تقریباً اس سے باہر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تاجر 2.5% دے گا اور جو زمیندار ہے وہ 10% دے گا، عشر آتا ہے، تاجر سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور زمیندار سے عشر لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایگریکلچر کا شعبہ زیادہ ٹیکس پے کر سکتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ایگریکلچر کا شعبہ ٹیکس پے ہی نہیں کر رہا، اور زمیندار وغیرہ وہ جو بزنس مین ہے وہ بیچارہ ٹیکس پے کر رہا ہے، اور وہ پھر ٹیکس پے کرنے کے دوران وہ 2 کھاتے بناتا ہے، ایک کھاتا وہ بناتا ہے جو حکومت کو دکھاتا ہے، ایک کھاتا وہ بناتا ہے جو اپنے جو پارٹنرز ہوتے ہیں ان کو دکھاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے ٹیکس کو چھپا رہا ہے، انڈر انوائسنگ کر رہا ہے، رشوتیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وکیلوں کو لگایا ہوا ہے کہ کسی طرح سے کوئی سسٹم میں ایسے ٹیکنیکل ایرر نکالو کہ مجھے ٹیکس نہ دینا پڑے۔ تو اس قسم کی چیزوں میں وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے رہا۔ تو ظاہر ہے کہ اس پیسے کو لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اعتماد دیا جائے۔ اعتماد دینے میں ایک تو وہی ہے بات جو میں نے کہا کہ ٹیکس کو آپ کم کریں اور ایک ریزنیبل اس کے اندر لائیں اور اس کا سسٹم آسان کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ زمیندار پہ بھی ٹیکس لگائیں۔ اگر زمیندار پہ ٹیکس لگائے تو اربوں روپے کے ٹیکس جنریٹ ہو سکتے ہیں، جو کہ ابھی ہماری یعنی ظاہر ہے کہ ارننگس میں نہیں آ رہے۔ تو اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بالکل ہمارے ہاتھ میں ایک چیز ہے، البتہ ظاہر زمیندار تیار نہیں ہوگا، جو 1 روپیہ کبھی نہ دیتا وہ اربوں روپے کیسے دے دے گا، لیکن ہمیں اس کے لیے اس کو قائل کرنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے قوانین بنانے ہوں گے، اور ہمیں اس میں تھوڑا سی سختی بھی کرنی ہوگی۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ شعبہ جو ہے وہ ٹیکسیشن کے اس کے اندر نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اس لحاظ سے ان کو بھی لانا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں ڈبل ٹیکسیشن ہو جاتی ہے، بعض دفعہ را مٹیریل پہ بھی ٹیکس لگ جاتا ہے اور فنش گڈ پہ بھی دوبارہ بھی ٹیکس لگ جاتا ہے، جو بہت پیچیدہ سا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور ہمارا تاجر اس کو نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ ہمارے قانون میں ڈبل ٹیکسیشن بنا ہے، لیکن ڈبل ٹیکسیشن کی نوبتیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ان ڈبل ٹیکسیشن سے بھی ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا ہوگا۔ اسی طریقے سے ٹیکسیشن کے علاوہ ہمیں مارکیٹس بھی ڈھونڈنی ہیں۔ ابھی ہمارا زیادہ انحصار جو ہے یورپ پر ہے یا امریکہ پر ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کا، یا جو کچھ بھی ہم بھیج رہے ہیں، آم وغیرہ جو بھی ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ تر یورپ جا رہی ہیں۔ ہمیں یورپ کے علاوہ بھی مارکیٹس کو ڈھونڈنا ہے، خاص طور پہ مسلم ممالک جو ہے وہ اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ مسلم ممالک کے خلاف ساری دنیا جمع ہو رہی ہے۔ تو اگر مسلم ممالک اپنی ریسورسز کو آپس میں شیئر کریں، آپس میں ٹریڈنگ کریں، اور اس میں ڈالر کو بنیاد ہی نہ بنائیں، بلکہ اس میں جس طرح وہ نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے ذریعے سے سارے بینکس جو ہیں، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اپنی کلیئرنس کر لیتا ہے اور صرف بقیہ جو پیسے ہوتے ہیں انہی کا لین دین ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر اسلامی ممالک کا ایسا کوئی کلیئرنگ کمپنی بنا دی جائے جو کہ اسلامی ممالک کے اندر جو بھی لین دین ہو اس میں اصل ڈالرز دینے کے بجائے جو بیلنس میں ڈالرز ہوں ان کو دینے کا سسٹم بنائے، تو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے ہم کم ڈالر سے زیادہ کام کر پائیں گے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو کہ عام طور پہ ہم اڈاپٹ نہیں کرتے، ہم ڈالر ہی کی طرف جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی ابھی کہا کہ تمام لوگ جو ہیں جو باہر رہتے ہیں وہ 1,000 ڈالر بھیجیں، تو ٹھیک ہے جتنے بھی ڈالر آ جائیں، لیکن خود ڈالر پر ہم کب تک اعتماد کریں، امریکہ پر ہم کب تک اعتماد کریں؟ امریکہ اگر ایک قانون آج بنا دے تو اس قانون کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ اثاثے منجمد ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے نیٹ ورکنگ مشکل ہو سکتی ہے، ہمارے لیے تجارت مشکل ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اس پر بہت زیادہ انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈنے پڑیں گے۔ اور میں نے کہا کہ اس کے آلٹرنیٹیوز کے اندر یہ بہت ایک سادہ سا وہ ہے کہ ہم کلیئرنگ کا کانسیپٹ استعمال کریں۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر تاجر وہاں کے تاجر کو پیسے بھجوائے، بلکہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے یا ہمارا جو بھی بڑا بینک ہوگا، نیشنل بینک ہوگا، وہ ہمارے تمام ادائیگیاں جو ہے ملک کے اندر کی وہ ہمیں کر دے، اور جو بیرون ملک جس سے بھی ہمارا معاملہ ہو رہا ہے وہاں کا بینک جو ہے وہاں پہ ادائیگیاں کر دے، اور جو بیلنس بچ رہا ہو، یعنی کچھ تجارت یہاں سے وہاں ہوئی ہے، کچھ وہاں سے یہاں ہوئی ہے، جو بیلنس بچ رہا ہے اس کی جو ہے ڈالر جو ہے ہمارے بینک سے ان کے بینک کی طرف چلے جائیں۔ تو اس قسم کا سسٹم ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں
اور یہ ممکن ہے، لیکن اس امکان کے پیچھے یہ سوچ ضروری ہے کہ ہم ڈالر سے مروب ہونا چھوڑیں، ہم امریکہ سے مروب ہونا چھوڑیں، ہم کنونشنل سسٹم سے مروب ہونا چھوڑیں، ہم کیپٹلزم سے مروب ہونا چھوڑیں. ابھی تو ہم جو تجزیے سنتے ہیں اس میں تھوڑی دیر بعد آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ امریکہ کو آنکھیں دکھائیں. ایک تو جملے غلط کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں امریکہ کو آنکھیں نہیں دکھانی، آنکھیں دکھانا تو کوئی مسلمانوں والا کام نہیں ہے. ہاں ہمیں اس کے سامنے اسٹینڈ لینا ہے. اسٹینڈ لینا ایک الگ چیز ہے، آنکھیں دکھانا ایک الگ چیز ہے. آنکھیں دکھانے میں ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں. مسلمان تو متواضع ہوتا ہے، ہم آنکھیں کیوں دکھائیں گے کسی کو؟ لیکن ایسے بھی ہم بے وقار نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نا کسی کے سامنے بالکل پامال ہوتے رہیں. ہماری عزت ہے، ہماری عزت نفس ہے، تو ہم اپنے موقع پر اسٹینڈ لے سکتے ہیں. تو ہمیں امریکہ کے سامنے یا کسی بھی جو کیپٹلزم کے بڑے بڑے ستون ہیں ان کے سامنے اسٹینڈ لینا ہوگا. ہمیں ان کو آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے اور طرف جا سکتے ہیں. تو ہمیں مارکیٹیں بڑھانی ہوں گی. مسلم ممالک ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جنوبی امریکہ کی مارکیٹ کو بھی ہم ٹچ کر سکتے ہیں، اور چین سے تو ہمارا سلسلہ چل ہی رہا ہے، اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں. تو اس قسم کی ہم اپنی مارکیٹس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اسی طرح جو قوانین ہیں، میں نے عرض کیا کہ ان قوانین کی آگاہی ہمیں دینی چاہیے. اسی طرح قوانین بنانے چاہیے، نئے ریگولیٹری ادارے بنانے چاہیے. تجارت کو پروموٹ کرنے کے لیے جو نارمل انفراسٹرکچر ہے اس سے ہٹ کر بھی ہمیں ادارے بنانے چاہیے. جیسے میں نے یہ کلیئرنگ کا کانسیپٹ دیا، تو اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اور بارٹر سسٹم پہ بھی ہم جا سکتے ہیں. بعض صورتوں کے اندر جہاں پر دوسرا ملک ہمیں بارٹر سسٹم پہ لینا چاہ رہا ہوں، ہم وہاں پہ بارٹر سسٹم پہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی ہم وہ جو لائبلٹی جنریٹ ہو رہی ہے اس کو ہم لائبلٹی کے طور پہ رکھیں، لیکن لینا دینا ہم اشیاء کا کریں. تو اس طرح سے وہ بارٹر سسٹم بھی کہلا سکتا ہے، اور نارمل سسٹم ہوگا لیکن اس میں فوری طور پہ ادائیگیوں کا ایشو نہیں ہوگا، بیلنس پہ جا کے ادائیگیوں کا ایشو پیدا ہوگا. تو خلاصے یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے افراد کے اندر اخلاقی خرابیاں ہیں، ہمارے سسٹم کے اندر جمود ہے، ہمارے اندر یعنی جو قوانین ہیں ہمارے ان کے اندر پیچیدگی ہے، نظام عدل ہمارا بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، ایفیشینٹ نہیں ہے، تعلیمی نظام ہمارا بہت زیادہ ایفیشینٹ نہیں ہے. اس قسم کی بہت سارے مسائل کے اندر ہم الجھے ہوئے ہیں. اور اگر ہم ان تمام مسائل کو پر قابو پاتے ہیں، اپنے لیکیجز کو ہم دور کر لیں، اپنی اخلاقی تربیت کروا لیں، علماء کرام کو بھی ہم اس پورے سسٹم میں ساتھ رکھیں. کیونکہ دیکھیں جب تک ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم دلی طور پہ کرپشن کے خلاف نہیں ہوں گے، تب تک ہم ظاہر ہے کہ جب موقع ملے گا پھر ہم وہ ماریں گے. تو اس کی جگہ علماء سے بھی ہمیں باقاعدہ تربیت کروانی چاہیے. تبلیغی جماعت سے کروا لیں، کوئی علماء کا پینل رکھ لیں. کوئی بھی ایسی صورت ہو، جیسے ضیاء صاحب نے یہ سسٹم رکھا تھا کہ دعویٰ اکیڈمی کے ذریعے سے ٹریننگز ہوا کریں گی، اورینٹیشن کورسز، اسلامک اورینٹیشن کورسز. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جو ہے پی ٹی وی کے پروڈیوسر جو ہے انہوں نے بھی اسلامیات پڑھی ہوئی ہے، جو ہمارے جرنیل ہیں انہوں نے بھی اسلامیات پڑھی ہوئی ہے. کیوں پڑھی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس طرح کے کورسز ٹریننگ میں رکھے گئے. اسی طریقے سے ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے جو سرکاری ادارے کے لوگ ہیں، ان کی جیسے آپ اور ٹریننگز کرواتے ہیں، پروفیشنل ٹریننگز کراتے ہیں، اسی طرح ان کی ایتھیکل ٹریننگز بھی کروائی جائیں، اسلامک گائیڈ لائنز کی ٹریننگ کروائی جائے، اسلامک اورینٹیشن کورسز کرائے جائیں. اور جس طرح کا ان کا کام ہے، فائنینسنگ کا ہے یا ایڈمنسٹریشن کا ہے، اس کام کے لحاظ سے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان سے بھی ان کو آگاہ کیا جائے. کیونکہ جب سب لوگ جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے اور سب لوگ جو ہے اسلامی باتوں کو لینے والے ہوں گے، قبول کرنے والے ہوں گے، تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر معیشت کو سنبھالنے کے حوالے سے تبدیلی بہت جلدی آ سکتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا، کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی کیپٹلزم کے عاشق ہوں گے، بار بار ہمیں ڈرا رہے ہوں گے کہ بھائی اس نظام میں یہ نہیں ہو سکتا، اس نظام میں یہ نہیں ہو سکتا. تو ایسے کوئی بات نہیں ہے. 1945 سے پہلے کیپٹلزم زندہ ہی نہیں تھا، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گروم کر کے یہاں تک پہنچا دیا ہے. آپ آج سے شروع کریں تو 50 سال بعد آپ بھی ان کی ٹکر پہ کھڑے ہوں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. آپ کے پاس اسلامک گائیڈ لائنز کا ایک بہت زبردست ذخیرہ موجود ہے. اس ذخیرے کے اندر ایسی ایسی ہدایات ہیں کہ آپ ان کو لیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نہ دے. ہمارے یہاں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ محروم طبقہ جو ہے، اب دیکھیں ہم محروم طبقے کو کام میں لانے کی فکر کر رہے ہیں. ہم محروم طبقے کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھ رہے، بلکہ ہم محروم طبقے کو اپنا ٹیم کا حصہ سمجھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کمائے، 1 سال بعد وہ ہمارا بازو بن جائے.
مغرب میں ایسا نہیں ہوتا. مغرب میں جو امیر ہے وہ امیر ہو رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب ہو رہا ہے. اگر لندن اور نیو یارک میں جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لائف اسٹائل ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ دنیا کے اندر جنت کا سامان کرنے لگے ہیں. لیکن اسی لندن اور نیو یارک کے اندر آپ کو اسٹیشن میں آپ جائیں گے تو وہاں پر ٹھیلے کے اوپر بھی لوگ سوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو وہاں پر جہاں پر اتنا زبردست لائف اسٹائل ہے وہاں پر اس قسم کے حالات بھی ہیں. تو وہاں پر غریب کی فکر نہیں ہو رہی. وہاں پر جتنی ترقی ہو رہی ہے وہ امیروں اور امیروں کے خاندانوں کی ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر ہم اس کو اگر فالو کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ 100 بڑے خاندانوں کے اندر ساری دولت سمٹ جائے گی. ہم اس کو چینج کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ایک روایت شکن سیاسی لیڈر ہیں اور وہ چاہ بھی رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اقتصادی ایڈوائزری کونسل بھی بنائی ہے. تعلیمی نظام کے حوالے سے بھی ان کی باتیں سامنے آ چکی ہیں. تو وہ چینج لانا چاہ رہے ہیں. تو اس چینج کے لیے میرے خیال میں ان تمام چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.